اچھا پروفیسر صاحب، اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس قوم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موضوع کی مناسبت سے کہ رمضان مبارک میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ صدقہ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں صدقہ کرنا نہ چھوڑیے، صدقہ کرنا نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کے دانے سے کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہاں بھی میں اپنے سامعین کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے سے بڑا جانور لیں اور وہی صدقہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی اولاد پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ صدقے کی نیت کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی جان پر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت صدقے کی ہے تو اس پر بھی آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ ایک تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس سے بچا دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازوں کا۔ اور جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب محشر کا میدان لگے گا جہاں پر پوری 18,000 مخلوقات کو لایا جائے گا اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں پر جس آدمی نے صدقہ دیا ہوگا وہ صدقہ اس اپنے صدقہ دینے والے کے لیے سایہ بن جائے گا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر صدقہ سایہ بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں دیکھیں صدقہ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان میں جہاں پر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اگر بچا کر رکھا ہے تو وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ صدقہ جو ہے جہاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور صدقے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم بھی کیا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا خوبصورت اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک دھوبی ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا، تو وہ اکثر یہ کرتا تھا لوگوں کے کپڑے غائب کر دیتا تھا، کسی کی شلوار کسی کی قمیض اور کسی کو جو ہے نا وہ پھاڑ دیتا تھا، تو لوگ بڑے تنگ آ گئے۔ اکثر بعض مباحثہ بھی کرتے بھائی آپ ہمارے کپڑوں سے کیا کرتے ہیں، لیکن پھر آپ لڑائی تو ان سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے تنگ آ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے ان کے پاس چلے گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو دھوبی ہے اس سے ہم بڑا تنگ ہیں، یہ ہمارے کپڑوں کو گما بھی دیتا ہے، ضائع بھی کر دیتا ہے، ہم اس سے بہت تنگ ہیں۔ جب بہت سارے لوگوں کی یہ التجا سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس دھوبی کے لیے بد دعا کی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا لوگوں کو جائیں آپ کل یہ دھوبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اٹھا لیں۔ اب ہوا ایسے کہ صبح وہ دھوبی اپنے گھر سے چلا، جس طرح اپنے پاس وہ ایک گٹھڑی لے کر جاتا تھا، گٹھڑی میں کھانے کے لیے چیزیں لے کر جاتا تھا، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ جب چلا جاتا ہے تو شام کا جب وقت ہوتا ہے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ دھوبی جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ہوا یوں کہ جب شام کا وقت ہوا لوگ اس انتظار میں تھے کہ وہ دھوبی چلا جائے گا، اٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ زمین اوپر تو جا سکتی ہے، آسمان نیچے تو آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دھوبی اسی طرح سلامت واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ لوگ بھاگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ نے بددعا تو فرمائی تھی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی بددعا رد نہیں جاتی، یہ دھوبی واپس کیسے سلامت واپس لوٹ رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس دھوبی کو بلا کر لاؤ۔ جب اس دھوبی کو بلایا گیا اللہ کے نبی نے اپنے دربار میں بٹھایا اور پوچھا کہ
آج تو نے ایسا کون سا عظیم عمل کیا ہے؟ تو وہ بھی کہنے لگا جی میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، میں صبح جس طرح روزمرہ معمول کے مطابق اپنی شاپ پہ جاتا تھا ایسے ہی آج بھی گیا ہوں۔ ہاں آج میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ ڈیلی روزمرہ یعنی معمولات کے مطابق میری یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ میرے پاس 3 روٹیاں میں لے کے جاتا تھا کھانے کے لیے۔ آج راستے میں جب میں جا رہا تھا مجھے ایک سوالی ملا، اس سوالی نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، آپ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ تو مجھے اس کی یہ دعا بڑی پسند آئی تو میں نے ایک روٹی اسے نکال کر دی۔ جب میں نے ایک روٹی اسے نکال کر دی تو وہ اس نے خوش ہو کر یہ دعا دی کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر اور تم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ تو مجھے اس کی دعا پسند آئی تو میں نے دوسری روٹی اسے دی۔ جب دوسری روٹی دی تو اس نے خوش ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زمین و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اپنی آزمائش و امتحانات سے محفوظ رکھے۔ اس نے مجھے یہ دعا دی اور پھر وہاں سے میں چلا گیا اپنے کام۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ تیری جو گٹھڑی ہے اس کو کھول۔ تو مورخین میں لکھا ہے کہ جب اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اس گٹھڑی کے اندر سے ایک اجدہا نکلا ہے، ایک سانپ نکلا اور اس سانپ کے منہ میں جو ہے نا وہ نکیل ڈالی، سانپ کے منہ میں نکیل ڈالی ہوئی تھی۔ تو زبان حال سے سانپ سے مخاطب ہوا اللہ کے نبی اور یہ پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور آپ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو سانپ نے زبان حال سے گویا کہ یہ جواباً عرض کیا کہ آج مجھے اس دھوبی کی موت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، لیکن ہوا ایسے کہ جب اس نے صدقہ کیا اور صدقہ جس پر کیا اس نے جو دعا دی وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا کہ میرے جبریل جاؤ اور نکیل دی کہ جا کر اس سانپ کے اجدار کے منہ میں وہ نکیل ڈال دو۔ تو اس لیے آج اس کی بچت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آج اس کی بچت اس وجہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے صدقہ کیا ہے، اور صدقہ کی وجہ سے اس کے اوپر جو آفت بلا آ رہی تھی وہ ٹل گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تقدیر کبھی بدلتی نہیں، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، لیکن یاد رکھیں صدقہ اور دعا جو ہے یہ تقدیر کو بھی بدلتی ہے، یہ تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ کیوں کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے والے کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو میں آخر میں اپنے سامعین سے یہی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں، ان بابرکت ساعتوں میں جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، جتنی استطاعت کے مطابق آپ کو دیا ہے اسی استطاعت کے مطابق چاہے وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو اللہ کے بندوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کیوں کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور محشر کے میدان میں جہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا وہاں پر یہ صدقہ ہمارے لیے اور کرنے والوں کے لیے سایہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس سے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔